اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر علی کوثی نژاد ہمارے ساتھ تہران سے جڑ رہے ہیں. آپ یونیورسٹی آف تہران میں اردو کے استاد ہیں. ڈاکٹر علی کوثی نژاد صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے مقالے کی تلخیص پیش کریں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو اور تمام احباب کو ایران کی طرف سے، تہران یونیورسٹی کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں. جناب ڈاکٹر خاور نوازش صاحب کا اور ڈاکٹر ممتاز خان کلیانی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے موقع فراہم کیا. تو میں اپنے مقالے کی طرف جاتا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو مختصر سے مختصر کروں وقت کی کمی کے پیش نظر. اب پہلے جو ہے جدید فارسی اور اردو فارسی کے روابط کے بارے میں بات ہوگی. جدید فارسی زبان نے اپنی تشکیل اور محاورتی سطح پر جو ہے دوسری زبانوں سے، خاص طور پر فرانسیسی زبان سے مدد لی ہے، اور جنوبی امریکہ اور دوسرے ممالک کے ادیبوں کی اہم تخلیقات فارسی زبان میں منتقل ہو چکی ہیں. اس لیے ہمیں جدید فارسی میں زیادہ گنجائش نظر آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو جدید فارسی افسانے کی تشکیل میں تراجم کا بہت اہم کردار رہا ہے. ان تراجم کے ذریعے ایرانی افسانہ نگاروں نے دوسرے ممالک کی تخلیقات کے افکار و احساسات سے آشنائی حاصل کی، جس کے نتیجے میں نئے نئے محاورات اور تراکیب 20ویں صدی میں فارسی زبان میں استعمال ہونے لگی. دراصل ترجمے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہر تہذیب دوسری تہذیب و تمدن سے کچھ نہ کچھ اخذ کرتی ہے اور اس تہذیب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری تہذیب کے رسومات، ثقافتی و مذہبی تہواروں سے ایک رشتہ قائم کر لیتی ہے. جتنا ہم دوسری تہذیبوں سے اخذ و ترجمہ کریں گے، اتنی ہماری معلومات ان تہذیبوں اور اقوام کے افراد کے بارے میں زیادہ ہوں گی اور اہم طریقے سے اس سرزمین سے اپنے تعلقات کو قائم و محفوظ بنا سکیں گے. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو زبان نے ایک کلاسیکی شعری روایت میں فارسی شعر و ادب سے بہت سی چیزیں مستعار لی ہیں. ہیئت، اصناف شعری، تراکیب، اصطلاحات، محاورات اور ضرب الامثال اور مذہبی و اساطیری روایات ایرانی تہذیب سے لی گئی ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے دو تہذیبیں جو ہے کافی حد تک قریب آئی ہیں. اس بات کے پیش نظر جو خلیج آج کل اردو فارسی کے مابین حائل ہے 1857 کے بعد کی چیز ہے. جدید فارسی اپنے لہجے اور بقلمونی کے اعتبار سے مغربی ادبیات سے بہت کچھ اخذ کر چکی ہے. اب ترجمے کی ایک نئی روایت کی ضرورت ہے جو فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں حائل خلیج کو جو ہے دور کرے اور اردو زبان کو دوبارہ جدید فارسی روایت سے آشنا اور مالا مال کرے. اب میں آگے بڑھوں گا، ادبی تراجم کے تقاضے کے حوالے سے جو ہے بات کروں گا. ادبی تراجم کو ہم دو ذیلی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک نثری اور دوسرا جو ہے منظوم تراجم. ہم عام طور پر ان تصانیف اور فن پاروں کا نثری ترجمہ کرتے ہیں جو نثر میں لکھی گئی ہوں. مثال کے طور پر علمی اور سائنسی کتب، معاشی و معاشرتی، سیاسی و ادبی کتب و مکتوبات کا براہ راست نثری ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اب نثری تراجم اور قومی زبان فروغ دینے کے لیے مختلف ادارے بنائے گئے ہیں جن کی اصل ذمہ داری جو ہے قومی زبان کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ اور اجنبی اور نامانوس الفاظ کے متبادل فارسی الفاظ کی تلاش ہے. ان اداروں میں جو ہے ایران میں آج کل مصروف ہیں فرہنگستان زبان فارسی اور مؤسسے دہ خدا جو ہے سر فہرست ہیں. نثری تراجم کے لیے نئے الفاظ اور اصطلاحات وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ علمی سائنسی دور میں انگریزی زبان کی نئی اصطلاحات وضع کی جاتی ہیں جن کی متبادل اصطلاحات دوسری زبانوں میں مفقود ہیں. فردوسی سے پہلے اور بعد کی صدیوں میں ایرانی شاعروں اور ادیبوں نے فارسی ادبیات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. عربی زبان و ادب سے فارسی میں کئی تراجم ہوئے اور یوں فارسی زبان نے اپنی عظمت رفتہ کو پھر سے دریافت کی. ہرچند ایرانی ادیبوں اور شاعروں نے مختلف اصناف ادب میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منگوایا، لیکن
اس بات کو ہرگز نہیں بولا جا سکتا کہ مترجمی نے بھی اس ادبی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے عزم سے سرشار فارسی زبان کی خدمت کی، اور آج کل فارسی زبان کی اتنی قدر و منزلت ہے جتنی قدیم دور کی ہے۔ دوسری مغربی زبانوں سے نثری تراجم کی تحریک جو 19ویں صدی میں ایران میں شروع ہوئی، وہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ لائق تحسین ہے، جس کی مدد سے جو ہے مغربی دنیا کی شاہکار تصانیف اور افسانے فارسی زبان میں جو ہے وارد ہوئے۔ فارسی زبان مختلف مغربی اسالیب اور زبانوں سے جو ایک عظیم سائنسی، ادبی اور لسانی دولت بھی مالا مال ہو گئی ہے، ہم آج کل کی فارسی اور مادر زبان پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو ایک نیا اسلوب اور نئی لسانی لچک جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھوڑا اس کو مختصر کیجیے گا۔ جی میں مختصر کر کے اب اس کے حوالے سے جو ہے منظوم کے تراجم کے حوالے سے کچھ بات کروں گا۔ کئی منظوم تخلیقات کو شعری صورت میں یا کہ نثری شکل میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا منظوم اور شعری تخلیق کا منظوم ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ ترجمے کے لیے کس قسم کی صلاحیت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے؟ ترجمے کرتے وقت کون سی مشکلات پیش آئیں گی؟ بے شک ہر کوئی شاعری کا ترجمہ کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ کام جو ہے وہ شخص کر سکتا ہے جو شعری اور منظوم تخلیقات کی باریکیوں سے رمز آشنا ہو اور اس کے مطالعے کا جو دائرہ وسیع ہو۔ شعری باریکیوں میں اوزان شعری، صوتیات، استعارات اور تشبیہات و محاورات کی صحیح سمجھ بوجھ، حیات اور شعری نزاکتوں سے بخوبی آشنا ہو۔ میں اپنی بات جو ہے ختم کرتا ہوں وقت کی کمی کے پیش نظر، اور آخر میں تمام احباب، خاص طور پر ڈاکٹر خبر نوازش صاحب کا اور ڈاکٹر ممتاز خان کریانی صاحب کا، ڈاکٹر یوسف خوش صاحب کا، اور ہمارے دوست جو ہے ڈاکٹر محمد افضال بٹ کا بہت شکر گزار ہوں جو موقع مجھے فراہم کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر علی قوسی نجات ہمارے ساتھ تھے۔